عزیزان گرامی، زائرین محترم، آپ بڑی بڑی دور سے اپنی حاجات، اپنی تمنائیں، اپنی آرزو لے کر آئے ہیں، اور اس وقت جو یہ دعائے توسل ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے صدقے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کی جائے گی، اور واقعی جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اس کی حاجت پوری ہو جائے، اس کی نظر اور اس کی آرزو، اس کی مراد پوری ہو جائے، تو شاید وہ بہترین خوش نصیب ہے کہ جو اس وقت دعائے توسل کے ذریعے بارگاہ مولا میں اپنی حاجت اور تمنا کو پیش کرے گا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها۔ سب مل کے بلند آواز سے، بلند آواز سے، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیہان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد، یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله، يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا یا ابا محمد یا حسن بن علی،
أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब मिलके बुलंद आवाज से या वजीहान इंदल्लाह इश्फा लना या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहा इश्फा लना इंदल्लाह या वजीहा इंदल्लाह इश्फा लना या अबल हसन या अली इब्न अल हुसैन या ज़ैन अल आबिदीन या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहा इश्फा लना इंदल्लाह या वजीहा इंदल्लाह इश्फा लना या अबा जाफ़र या मुहम्मद इब्न अली अय्युहल बाक़िर या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहा या वजीहा इश्फा लना या अबा अब्दुल्लाह या जाफ़र इब्न मुहम्मद अय्युहा सादिक़ या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها
پروردگار عالم انشاءاللہ تمامی حضرات کی اس عبادت کو درجہ قبولیت عنایت فرمائیں۔ بارگاہ میں دعا کی قبولیت کے سلسلے میں آنکھیں نم ہونا ضروری ہے، اور اس مظلوم کے صدقے سے ہم اگر دعا کریں گے تو پروردگار عالم ہماری دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ یہ شاید اس کے لیے بد نصیبی ہوگی کہ کوئی اس بارگاہ میں آئے اور یہاں سے خالی ہاتھ واپس چلا جائے۔ یہ بہترین موقع ہے دعا کا، دل کی گہرائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور مصائب کے سلسلے میں 2-3 جملے تاکہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کی جائے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے جد مظلوم پر کہ جنہیں پس گردن سے ذبح کیا گیا۔ میرا سلام ہو اس نازنین بدن پر کہ جو 6 مہینے کا بچہ تھا۔ عزیزو، 6 مہینے کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ حسین کی ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی آرزو تھی۔ کبھی آپ نے سوچا، تصور کیا کہ آخر حسین نے علی اصغر کو دفن کیوں کیا؟ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ عزیزو، حسین کی آرزو یہی تھی کہ علی اصغر کا لاشا پامالی سے بچ جائے۔ اسی وجہ سے حسین نے اصغر کو دفن کیا۔ اتنی دیر حسین روئے، ابھی ہمارے بھائی نسیم الباقری زیارت سے آئے ہیں، خدا ان کی زیارت کو قبول کرے۔ جو حضرات زیارت پر گئے ہیں، پروردگار ان کی زیارت کو قبول کرے۔ جو زیارت کے لیے ابھی تک نہیں جا پائے ہیں، اسی دعا کے صدقے میں پروردگار ان سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، حسین نے اصغر کو دفن کیا، لیکن عصر عاشور جب فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ عزیزو، سروں کو تن سے جدا کیا گیا، نو کے نیزے پہ 71 سر چڑھائے گئے۔ عمر سعد نے کہا کہ 72واں سر کہاں ہے؟ عزیزو، ظالم نیزہ لیے ہوئے ارے زمین کربلا کی طرف بڑھے۔ اولاد والو تصور کرو، خدا آپ کے 6 مہینے کے بچے کو سلامت رکھے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ظالم نیزہ لیے ہوئے زمین میں گاڑتے جاتے تھے۔ جب امیر مختار کا زمانہ آیا تو امیر مختار نے سرداروں سے پوچھا، اے سرداروں، کیا تم کربلا میں تھے؟ کہا، امیر مختار، ہم کربلا میں تھے۔ کیا تم نے کبھی حسین کو روتے ہوئے دیکھا؟ امیر مختار، ایک بار حسین کو روتے ہوئے دیکھا کہ جب حسین اصغر کے لاشے کو لیے ہوئے کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ انا للہ، ایسے نہیں، پرسا دینا ہے، گھٹ کر پرسا نہ دیجئے، ابھی آپ کی دعاؤں کا استجابت کا وقت ہے۔ ہم
نے اس وقت حسین کو روتے دیکھا کہ جب ہاتھوں میں اصغر کا لاشا تھا، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر مختار نے کہا زائے امیر اے سردار، اس کے بعد کیا ہوا؟ سردار کہتے ہیں امیر مختار سن نہیں سکو گے۔ امیر مختار نے کہا بیان کرو۔ ان سرداروں نے امامے اتارے، اتارنے کے بعد کہا اے امیر مختار، جب 71 سر لو کے نیزے پہ چڑھ گئے تو حکم دیا گیا 72واں سر تلاش کیا جائے۔ بس ظالم نیزہ لیے ہوئے ارے زمین میں گاڑتے جاتے تھے، ایک نیزہ گڑا اصغر کا لاشا، ظالم نے ارے بالوں کو پکڑا، اپنے گھٹنے کو سینے پہ رکھا، خنجر نکالا، ہائے ربا۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا الزکی العسکری ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وسيع الحسن والخلف الحجات أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود۔ ایسا نہیں، بلند آواز سے الہی آمین کہیں۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الأعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الإحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم السلام۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما۔ پروردگار ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند رکھیں، بلند۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو جو زیارات سے مشرف فرما، ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما، ہمارے جوانوں میں جذبہ دین و اسلام عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو بلائے عرضی و سماوی سے محفوظ فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرران کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی اس درگاہ عالیہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں، جتنے بھی کمیٹی کے افراد ہیں اور جو حضرات دام درہم سخن خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ان کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔
پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگار یہ مومن و مومنات تیری بارگاہ میں 10 بدوائیں تجھے یتیمہ سکینہ کا واسطہ، پروردگار تجھے خون علی اصغر کا واسطہ، پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی نہ پلٹا۔ پروردگار جتنے بھی زائرین اس زیارت کے لیے یہاں پر تشریف لائے، پروردگار ان تمام زائرین کو ہر بلا سے محفوظ فرما، وہ تمام زائرین صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس پہنچیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل خیر عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو درجہ قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے۔ پروردگار ہمیں آئندہ سال بھی اس مقام پر آنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانے کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار کر۔ پروردگار بے حق بیمار کربلا جو حضرات بیمار و مریض ہیں، خصوصاً مولانا قلب صادق صاحب قبلہ، اور جو حضرات شیعہ در کرار بیمار و مریض ہے، اور مولانا مناظر حسین صاحب، پروردگار ان سب کو شفاء کلی عنایت فرما۔ حاضرین میں جو بیمار اور مریض ہیں ان سب کو شفاء کلی عنایت فرما۔ یا سادتی و موالیا انی توجہت بکم ائمتی وعدتی لیوم فقری وحاجتی الاللہ وتوسلت بکم الاللہ واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوب عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمهم من الاولین والآخرین وآمین رب العالمین۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کمیٹی کے افراد اور ہمارے سیکریٹری صاحب اور جو حضرات اس درگاہ عالیہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں زائرین کی، بہرحال زائرین کی خدمت بھی ایک انسان کے لیے شرف ہے۔ مولا جس سے خدمت چاہتے ہیں وہ بہت بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے سیکریٹری صاحب کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے اور ان کو ہر بلا سے محفوظ فرمائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔